بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آیت نمبر 45 کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، مومنو، اذا لقیتم فئۃ، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں غزوہ بدر کے متعلق تلقین اور اس کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جب 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر ہوئی، اس کے بعد جو اثرات ظاہر ہوئے ان کے بارے میں ہدایات کی جا رہی ہے۔ یعنی مال غنیمت کے حوالے سے مسلمانوں میں کچھ اختلافات ہوئے تھے، اسی طرح سے چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی اس لیے بعض مسلمانوں کو کفار سے جنگ کا خوف بھی تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ تو ان باتوں کے ہونے کی وجہ سے اس کے بعد کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت نمبر 15 میں اہل ایمان سے کہا گیا کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس رکوع میں بھی وہی نصیحت اور کچھ دوسری باتیں کی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب آپ کو کسی کافر گروہ کا سامنا ہو تو پہلا حکم یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، پیچھے نہ ہٹنا، مستقل طور پر ان سے لڑتے رہو، ہمت نہ ہارنا۔ دوسرا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فاتح ہو جاؤ، کیونکہ جب حق و باطل کے معرکے میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ سے قلبی اور روحانی تعلق برقرار ہوگا تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر امید زیادہ رہے گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسے کی وجہ سے دشمن کا خوف نہیں آئے گا، شکست کا خوف نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب کبھی تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، تو اللہ کی یاد کو بالکل نہ بھولنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ اس سے تمہارا اللہ سے روحانی تعلق قائم رہے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے گا، جس کی وجہ سے تم دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوگے، دشمن سے شکست کا خوف تمہارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رہے گا اور تم فتح حاصل کر لو گے، کامیابی حاصل کر لو گے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 46 فرمایا گیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی جو احکامات غزوہ بدر میں دیے گئے وہ ظاہری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ ادا ہوئے تھے، لیکن حقیقتاً چونکہ وہ قرآن کا حکم تھا، اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، اللہ کے رسول کا فرما بردار ہونا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ غزوہ بدر کے بعد یہ آیات اس لیے نازل ہوئیں
کہ چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو جو معاملات سامنے آئے، جو جو ان کی کمزوریاں سامنے آئیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا اور اس کے 1 سال کے بعد ہی غزوہ احد ہو گیا، تو وہ جو اگلی جنگ ہونے والی تھی یا مزید آگے جنگیں آنے والی تھیں، ان جنگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل ہونا چاہیے، جیسا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اس پر عمل کرو، یعنی ڈسپلن قائم رکھو، ڈسپلن کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو احکامات تمہیں دے دیے جائیں، جو حکم دے دیا جائے اس پر دل و جان سے عمل کرو۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ مال غنیمت کے حوالے سے سمجھنے میں کچھ اختلافات ہوئے تھے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یعنی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مضبوط رہنا چاہتے ہو تو آپس میں اتحاد رکھو، آپس کے اختلافات سے بچو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے مقابلے پر ڈٹے رہو اور ثابت قدم رہو، یعنی کسی قسم کے اختلافات کا شکار ہونے کے بجائے جو حکم تمہیں دیا جائے، جنگ میں جو تمہیں ذمہ داری دی جائے اس پر ثابت قدم رہو، اس حکم کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم مستقل طور پر اپنی ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری مدد رہے گی۔ لیکن اگر تم حق کے ساتھ نہ ہوئے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کیا تو اللہ رب العزت کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ آیت نمبر 47 اور 48 پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، انی جار لکم، اور میں تمہارا رفیق ہوں، فلما تراءت الفئتان نقص علی عقبیہ، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی ارا ما لا ترون، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ان آیات میں کفار مکہ کے طرز عمل اور ان سے دور رہنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم ان مشرکوں کی طرح مت بنو جو متکبرانہ انداز سے لوگوں کو دکھانے اور دین سے روکنے کے لیے دکھاوے کے طور پر مکہ سے نکلے تھے۔ یعنی ابو جہل جب مکے سے نکلا تھا غزوہ بدر میں اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہ بڑے ڈھول دھماکے کے ساتھ، بڑے جشن منانے کے انداز میں، بڑے متکبرانہ انداز میں اور فتح کی خوش فہمی میں نکلا تھا، اور بڑے ناچتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے نکلے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ بس ان کو مسلمانوں کو تو ہم مسل کر رکھ دیں گے، ان کی تعداد ہی کیا ہے۔ کفار 1000 کی تعداد میں تھے، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، تو وہ پیشگی طور پر جشن مناتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ڈھول دھماکوں کے ساتھ، فخر اور تکبر کے ساتھ نکلا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس آج تو مسلمانوں کا مخاتمہ کر کے رہیں گے، تو اسے گھمنڈ اور تکبر تھا۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کفار کی طرح مت ہونا، جب کبھی تمہارا جنگ میں کفار سے سامنا ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، تکبر اختیار نہ کرنا، اپنے طور پر اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، ان کافروں جیسے نہ ہو جانا۔ تو ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ خوش فہمی میں، خوشی کے انداز کے ساتھ، تکبر میں مکے سے نکلا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا گیا کہ اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور وہ اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکی۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج تو ہم کامیاب ہو کر ہی آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا اور اس کے لشکر کا احاطہ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مزید فرمایا کہ اور وہ وقت دیکھنے کے لائق تھا جب شیطان مشرکوں کو ان کے کام اور جنگی تیاری بتا رہا تھا
اور ان کو حوصلہ دے رہا تھا کہ آج تمہاری اس عظیم فوج سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ یعنی شیطان ظاہری طور پر کفار کو نظر آ رہا تھا اور اس نے مکے سے کفار کو نکلتے ہوئے بتایا، ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ آج تو تم جیت ہی جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم بہت برے طریقے سے مسلمانوں کو شکست دے کر واپس آؤ گے، کیونکہ جو تمہاری فوج کی تعداد ہے، جو تمہاری فوج کی طاقت ہے، دنیا کی کوئی فوج اس وقت تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتی، اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں آج۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مومنوں کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں آنے لگیں تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا اور مشرکوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم سے بیزار ہوں، میں فرشتوں کے ایسے لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان آگ کی مخلوق ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو نور اور نار ان دونوں کا ایک قریبی تعلق بنتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان کو آسمان سے اترنے والے فرشتے نظر آ گئے تھے، جو فرشتے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ ان فرشتوں کو شیطان نے دیکھ لیا تھا، کفار نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے جب اس نے اتنی ساری تعداد میں آسمانوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب ہماری شکست ہو کر رہے گی، تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اس لیے اس نے فوری طور پر کفار سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، کیونکہ میں جو فرشتے دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کفار کی بہت بری طرح سے شکست ہوگی۔ مکے سے تو وہ تھپکی دے کر کفار کو لے کر آ گیا کہ آج تو تم جیت کر ہی رہو گے، لیکن جب میدان بدر میں مسلمان اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، فرشتوں کو آسمان سے شیطان نے اترتے ہوئے دیکھا تو وہ جان گیا کہ اب مسلمانوں کی فتح ہوگی اور کفار شکست کا سامنا کریں گے۔ اس لیے وہ وہاں سے بھاگا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تم بھی بھاگ کر اپنی جان بچا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ پہلی آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تشریح میں ہے کہ یہ آیت اہل ایمان کے درمیان اتحاد اور صبر کی اہمیت پر زور دیتی ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو مومنوں کے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2، تنازعات سے بچنا، یعنی اندرونی اختلافات کمیونٹی کو یعنی قوم کو کمزور کرتے ہیں اور منفی نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 3، عدم اتفاق کے نتائج، یعنی اتفاق نہ ہونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تنازعات یعنی جھگڑے، آپس کے اختلافات خوف، عزم کھونے اور بالآخر شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، صبر کی اہمیت۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں مصائب کا سامنا یعنی مصیبتوں کا سامنا کرنے میں صبر کی اہمیت اور مدد کے لیے اللہ پر حتمی انحصار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آیت داخلی تقسیم کے منفی نتائج یعنی اندرونی اختلافات کے نیگیٹو امپیکٹس اور ثابت قدمی کے ثواب کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ اس کی تشریح ہے، یہ آیت تنازعات کے وقت مومنوں کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1، جنگ میں ثابت قدمی، یعنی جب کسی دشمن قوت کا سامنا ہو تو مسلمانوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں
نمبر 2، اللہ کا ذکر، یعنی فتح اور روحانی طاقت کے لیے اللہ کو یاد کرنا اور اس کی ہدایت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، حتمی مقصد، حتمی مقصد کامیابی حاصل کرنا اور مطلوبہ نتائج تک پہنچنا ہے جو بالآخر اللہ کی طرف سے طے کیا جاتا ہے۔ یہ آیت مصیبت کے وقت ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ضروری روحانی اور نفسیاتی تیاری کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فتح صرف فوجی طاقت پر منحصر نہیں ہے بلکہ روحانی استقامت پر بھی منحصر ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے جنگ کے دوران مومنوں کو کس عمل کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے جنگ کے دوران مومنوں کو 5 کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ایک کام سے روکا گیا ہے۔ جن 5 کاموں کے انجام کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس میں اختلاف نہ رکھنا۔ اور نمبر 5، صبر کرنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو شیطان نے دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے جب شیطان کو ملائکہ کی صورت میں اللہ کی مدد اترتی ہوئی نظر آئی تو وہ ایڑیوں کے بل یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا، تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے، مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تیسرا سوال ہے شیطان مشرکین کو کیا تسلی دے رہا تھا؟ اس کا جواب ہے مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف یعنی اپنے مقابل قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بن کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا سوال ہے تذهب حکم کا مطلب ہے آپشن الف آپ کی جسمانی قوت ختم ہو جائے گی، آپشن بے آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، آپشن جیم آپ کو ہوا لگ جائے گی، آپشن دال آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شیطان نے کہا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اس سے مراد ہے آپشن الف ہر چیز، آپشن بے فرشتے، آپشن جیم جن، آپشن دال لشکر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے فرشتے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے انی جار لکم کے الفاظ کہے، آپشن الف ابو جہل نے، آپشن بے ابو سفیان نے، آپشن جیم شیطان نے، آپشن دال قریش کے سردار نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم شیطان نے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔